ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور کسی ایک انسان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامیں۔ آپ محض ایک جیتے جاگتے انسان کو محسوس کر پائیں گے، آپ ہی کی طرح کا انسان جو سانس لے رہا ہوگا، آپ ہی کی طرح کی کھال ہوگی، آپ ہی کی طرح کا گوشت ہوگا، آپ ہی کی طرح اس کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہوگا۔ آپ اس کی سانسوں کو محسوس کر پائیں گے، اس کے وجود کو محسوس کر پائیں گے۔ کیونکہ آپ کی آنکھیں بند ہوگی تو آپ یہ نہیں دیکھ پائیں گے کہ وہ کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، موٹا ہے۔ بس صرف ایک انسان دوسرے انسان کے وجود کو محسوس کر پائے گا۔ بس یہی وہ احساس ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے خاص بناتا ہے۔ رشتے کبھی بھی رنگ و نسل کی بنیاد پہ نہیں بنائے جاتے، رشتے صرف اور صرف احساس سے بنتے ہیں۔ ہم انسان 99% رشتے بائی ڈیفالٹ اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں، جو ہمیں قدرت نے دیا ہوتا ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، یہاں تک کہ ہماری اولاد بھی، انہیں چوز کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے اور ہمیں انہی کے ساتھ جینا ہوتا ہے۔ لیکن دو رشتے اتنے خاص ہوتے ہیں جنہیں چوز کرنا صرف اور صرف آپ کے اپنے خود کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ پہلا آپ کا دوست، دوسرا آپ کا محبوب، آپ کا ہم سفر۔ جب آپ ان کا انتخاب کریں نا تو بہت سوچ سمجھ کے کریں۔ یہ نہ صرف آپ کو آباد کر سکتے ہیں، یہ آپ کو برباد بھی کر سکتے ہیں۔ اور انہیں چوز کرنے کا جو رول نمبر 1 ہے وہ یہ کہ جب آپ را ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، ایک عام سے انسان ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی کھڑے ہوتے ہیں بنا کسی مطلب کے، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کو انکریج کرتے ہیں۔ کیونکہ اچھے وقت میں تو 1000 لوگ آ جائیں گے آپ سے اپنا رشتہ بنانے، لیکن آپ کے اپنے وہی ہوتے ہیں جو آپ کو ایز اٹ از پیار کرتے ہیں جب آپ کچھ نہیں۔ اتنا آسان ہوتا ہے نا شوہروں کے لیے کہنا کہ اب ہمیں ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی، مزہ نہیں آتا، بوریت ہوتی ہے تمہارے ساتھ، یا وہ اٹریکشن نہیں رہی۔ ہم عورتوں کو، ہمیں تو کبھی اپنے شوہر کے لیے ایسی فیلنگ نہیں آتی۔ ہماری تو پوری دنیا ہوتا ہے۔ جس طرح وہ ایک انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ جس طرح وہ جذبات رکھتا ہے، ہم بھی جذبات رکھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہماری محبت تو اس کے لیے ہمیشہ بڑھتی جاتی ہے۔ پھر مرد، یہ اس کی کون سی محبت ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے؟ یہ کون سی اٹریکشن ہوتی ہے جو اپنی عورت سے کم اور دوسری عورت سے زیادہ ہونے لگتی ہے؟ اس کا مطلب کچھ تو گڑبڑ ہے نیتوں میں، دلوں میں، محبتوں میں۔ ہم جیسے اسٹرانگ لوگوں کے ساتھ تو ایک عجیب المیہ ہے۔ ہمارے اپنوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ اتنے اسٹرانگ ہے، یہ تو سب کچھ کر لیتے، سب کچھ کر سکتے ہیں، انہیں کسی کی کیا ضرورت۔ یار ہم بھی انسان ہیں، جذبات رکھتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کبھی تو کھڑے ہوں۔ ہم تو آنکھیں بھی نم نہیں کر سکتے اس ڈر سے کہ ہم جن لوگوں کا حوصلہ ہے کہیں ان کا حوصلہ نہ ٹوٹ جائے۔ ہم تو پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں، شاید وہ نہ کر پائیں، پر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں درد نہیں ہوتا۔ بالکل ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ اکثر ہم جیسے ڈیمانڈنگ لڑکے، سوری، عورتیں، لڑکیاں میں نے تھوڑا زیادہ بول لے، کہیں آپ لوگ الٹی نہ آ جائے۔ خیر، تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ اٹینشن سیکر ہوتے ہیں، ہمیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے، چپکا چپکی چاہیے ہوتی ہے، کھڈلنگ چاہیے ہوتی ہے، اور بہت سارا جو ہے کیئر چاہیے ہوتا ہے، بڑا رومانس چاہیے ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈتی ہیں۔ تو ہمیں کہا جاتا ہے یار دیکھو بات سنو، یہ ساری چیزیں فلموں میں ہوتی ہیں، ریئل لائف میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ریئل لائف میں شوہر بڑے بیسک ہوتے ہیں اور زندگی بڑی سادہ ہوتی ہے۔ تو پھر میں ان تمام شوہر کو بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھو بھائی، ہم بھی پھر وہی سادہ عورتیں، ہم بھی کوئی سنی لیونی تو ہے نہیں، تو ہم سے بھی کچھ زیادہ ایکسپیکٹ نہ کیا کرو۔ جانتے ہیں آج کے رشتے کھوکھلے کیوں ہیں، ان میں اتنی زیادہ پھڈے اور اتنی بدمزاجی کیوں ہے؟ بیکاز جو ایک کمانے والا پارٹنر ہوتا ہے اور جو ایک نہ کمانے والا پارٹنر جو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس سے بہت ساری امیدیں رکھتا ہے کہ مجھے موبائل یہ دلا دے، جویلری یہ دلا دے، کپڑے یہ دلا دے، اور جب وہ اس کی ایکسپیکٹیشن کو پورا نہیں کر پاتا تو اس کا پیار کم ہونے لگتا ہے، کیونکہ پیار آپ کو اس انسان سے نہیں، اس کے اسٹیٹس یا اس کی فراہم کی گئی سہولتوں سے ہوتا ہے۔ جب اس میں فیل ہونے لگتا ہے تو آپ کو اس سے بیزاریت ہونے لگتی ہے۔ اب ایسا صرف عورتوں کی کیسز میں نہیں ہے، میرے پاس بھی ایک لمبی لسٹ مردوں کی موجود ہے جو اس وقت گھر داماد بننے کو تیار ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی آنٹیاں سیٹل ہوتی ہیں اور بہت مزے کراتی ہیں۔
پہلی بات تو یار کون ہے یہ لوگ، کون ہے جو اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں؟ جاپان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ ہر قسم کی آسائش اور ہر قسم کا سکون آپ کو مشین سے مل سکتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ مشین آپ کے اشاروں پہ چلتی ہے اور انسان اشاروں سے نہیں، محبت اور احساس سے چلتا ہے۔ ٹیک اے ڈیپ بریتھ۔ اصل میں پچھلے کچھ دنوں سے نا مجھے کچھ شدید غصہ آ رہا تھا کہ یار یہ کیا مذاق ہے، لوگ اسپیسیفکلی میری ویڈیو کو ٹارگٹ کر کے رپورٹ کر رہے ہیں۔ پھر میں نے سوچا او مائی گاڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ویڈیو سے لوگوں کو فرق پڑ رہا ہے، تبھی تو وہ میری ویڈیو کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر یہ میٹر نہیں کرتا تو وہ اگنور کرتے۔ Thank you for giving me such importance. Thank you for making me realize that how powerful I am, and I can really, really, I can make changes in the society, and I can influence the mind of the people. I love you all. یہ اسپیشل پپیول سارے رپورٹرز کے لیے، کیونکہ میں تو ویڈیو بناؤں گی، سمجھ گئے؟ اگر ڈر کے ہی جینا ہوتا نا تو پتہ نہیں کب کا مر چکی ہوتی ہے، وہ بھی تم جیسا سے۔ اتنی گھٹیا موت تو مجھے نہیں مرنی، اس لیے بہتر ہے کہ میں بہادری سے مروں۔ اور ویسے بھی کچھ لوگ تو مرنے کے بعد ہی امر ہوتے ہیں۔ I'll be one of them۔ میں اماں سے ہمیشہ کہتی تھی پیدا تو میں آرڈینری ہوئی ہوں، مروں گی میں ایکسٹرا آرڈینری۔ میرے بات پتہ نہیں، میری باتیں آپ کو کتنی زبان سے سننے کو ملیں گی۔ اپنے پیچھے میں بہت ساری لائبہ پیدا کر کے جاؤں گی، دیکھتے جائیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ کافی ان ہے، دیٹ از سو کال کپل گرلز، کیمرے کے سامنے ایک دوسرے کی زلفیں سنوارتے ہوئے ایک دوسرے سے جھوٹی محبت کا اظہار کرتے، چپکا چپکی اور زلفیں سنوارتے ہوئے، کپڑے سنوارتے ہوئے، تھوڑی ٹائی شائی صحیح کر دی اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر تھوڑی ایسے ایسے کر کے they actually trying to be very cool. Oh my God, we are made for each other in the heaven. اصل میں ان کی خود کی لائف جو ہے نا جہنم جیسی ہوگی، کیمرے کے پیچھے ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے اور ان کا بسنا چلتا ہوگا کہ موقع ملتے ہی جو ہے نا قتل ہی کرتے ہیں ایک دوسرے کا، کیونکہ سچی محبت جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی کیمرے کے آگے آ کے چھچور پر نہیں کرتی۔ ان کی آنکھوں میں محبت ویسی چھلکتی ہے، ان کا باڈی لینگویج کہہ رہا ہوتا ہے دیٹ وی آر میڈ فار ایچ ادر۔ میں نے ہزاروں ایسے کیسز دیکھے، خاص طور پہ کووڈ کے زمانے میں، جب مردوں کے کاروبار بند ہو گئے، پیسہ چلا گیا ان کے پاس سے، اور ان کی جو گرل فرینڈ جو ملٹیپل جگہ اور بھی انگیج تھی، ان کو صحت کا خطرہ تھا نا، تو پھر وہ سب اپنی بیوی کے آگے پیچھے گھومنے لگے، کیونکہ باہر آپشن ہی کوئی نہیں تھا، نہ پیسہ تھا لڑکیوں کو پالنے کے لیے اور نہ ہی وہ اپنی ہیلتھ کا رسک لے سکتے تھے۔ اور وہ جو شوہر حضرات بوڑھے ہو جاتے ہیں یا جن کو لقوہ مار جاتا ہے، باوسیر ہو جاتا ہے، فالش کا اٹیک ہو جاتا ہے، بستر پہ پڑے پڑے گند کر رہے ہوتے، پھر ان کی وہی بیویاں ان کی صاف صفائی کر رہی ہوتی ہے جس کی اس نے ساری زندگی برباد کی ہوئی ہوتی ہے۔ جوانی کے جوش میں، پیسے کے جوش میں انہوں نے تتلیاں پالی ہوئی ہوتی ہے، ساری عمر اس کی بیوی اس کے پیار کے، اس کے وقت کے لیے ترس رہی ہوتی ہے، اور وہ باہر جو ہے عیاشیاں کر رہا ہوتا ہے، پھر وہی بیوی اس کو جنتی لگتی ہے، یار یہی میری شریک حیات ہے۔ تب آپ کو خیال نہیں آیا اٹ از ٹو لیٹ، ٹو لیٹ۔